یہ ذرا واپس آئیے گا نا، آپ تو بڑے مفصل قسم کے نوٹ لے رہے ہیں، لیکن اس کو کچھ اور لکھ رہا ہوں. یعنی یہ تو ٹاک شو ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں. جب یہ ذرا واپس آئیے گا اس کے اوپر. میں آپ کی شو کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت جملے لکھ رہا ہوں. تو اس میں سے چند ایک ہمیں عطا فرمائیے نا. موقع نہیں ہے اس کا. جیسے آپ سوال کریں گے میں دیکھتا ہوں، اگر موقع تھا تو اس میں آگے بیٹھتا ہوا. تو اس کے واقعتاً واپس آئیے گا. ایک تو احتجاجی سیاست کی آپ نے دھمکی کافی دی، لیکن ابھی عادل نے ذکر کیا آپ کے ورکر کا. لاسٹ ٹائم آپ کب ورکر کو لے کے آئے تھے؟ یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھے تھے، پھر واپس چلے گئے تھے. ہم آئے پھر ادھر کانسٹیٹیوشن ایونیو پر آئے تھے، پھر واپس چلے گئے تھے. تو آپ کا ورکر جو ہے تگڑا، منظم بھی ہے اور حکم مانتا بھی ہے، بھاگنے والا نہیں ہے. لیکن آپ نے کبھی اس کو ڈپلوائے نہیں کیا. اس وقت کریں گے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم 19 اکتوبر 2019 کو 27 اکتوبر 2019 کو ہم کراچی سے روانہ ہوئے. 2-3 دن میں ہم یہاں پہنچے، اور پھر 25 مارچ میں مہنگائی مارچ، پہلے دفعہ آزادی مارچ، پھر مہنگائی مارچ. یہ بات حقیقت ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس الحمدللہ ورکر ہے، اور قیادت کی حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ جان مارتے ہوئے وہ تعمیل کرتے ہیں. پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نہ جیل کی پرواہ کرتے ہیں، نہ سردی کی، نہ گرمی کی، نہ کسی. جب ایک بار فیصلہ کرتی ہے. ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے موجودہ اپوزیشن پارٹیوں سے مل کر ایک الائنس کا فیصلہ ابھی تک آفیشلی نہیں کیا. یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ ابھی تک بہت سے ایسے مراحل ہے جس سے گزرنا پڑے گا. 1-2-3 کر کے بتائیے کون کون سے. دیکھیے ایک بنیادی طور میں آپ کو بتاتا ہوں. تقریباً 14 سال سے جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے، بہت بڑے فاصلے ہیں. ان فاصلوں کو کافی حد تک ہم کر چکے ہیں، اس خلیج کو ہم کم کر چکے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے بنیادی طور پر. ابھی فرض کرے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، باہر جو دوست ہیں، اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اتھارٹی کون ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آج ہم فیصلہ کرتے ہیں تو کر پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ اتھارٹی کون ہے. فیصلے ہوتے ہیں، اگر فرض کرے کل اس فیصلوں پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے، کل اگر روگردانی ہوئی، جو کچھ ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے دوستوں نے کیا، اگر یہی کچھ ہوا پھر ہم کیا کریں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو میرے حوالے سے تحفظات ہو، جے او آئی کے حوالے سے، لیکن جے او آئی کی ہے، تو لہٰذا اس تحفظات کی ضمانت، اس کی گارنٹی وہ کون. یہ میں ایک بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم الائنس میں جائیں گے، الائنس سے پہلے ایک ٹی او آر کا بننا ضروری ہے. ٹھیک. اس کے کیونکہ پی ڈی ایم جب بنی اس میں 26 نکات تھی. سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. اب آپ بتائیں یہاں کون ٹک سکتا ہے، کون نہیں ٹک سکتا. ابھی جو موجودہ حکومت ہے، ابھی وہ بات آ گئی. ابھی یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں پہلے بھی آپ کے شو میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور ادب کے ساتھ سعدیہ بیٹی ہے، میں جو الفاظ استعمال کرتا ہوں الفاظ پارلیمانی الفاظ ہیں، آداب کے دائرے کے اندر ہے. ان کی اور پیپلز پارٹی کی جو اتحاد ہے اور پھر حکومت کے ساتھ ان کی جو جوڑ ہے، اس کو میں تعبیر کرتا ہوں سیاسی نکاح سے. اور اس کی نکاح حکومت کے ساتھ ہوئی ہے. یہ نکاح بالرضا نہیں ہے، یہ شادی بالرضا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ بھی رضا نہیں ہے. اور ایک قانون بنا ہے جو بالجبر ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سخت سزا ہے. لیکن اس بالجبر کے باوجود یہ کر رہے ہیں جو کچھ. اب نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح ایک عمرانی معاہدہ ہے. اگرچہ اس کو ہم مستقل نکاح نہیں کہہ سکتے. پھر تو نہیں چلنے کا اگر عمرانی معاہدہ ہے. ہاں، پھر میں ابھی آپ کو بتائیں. نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سکون. لیکن ان کی جوڑ سے ملک میں سکون ہے؟ نہ جسمانی سکون ہے، نہ ذہنی سکون ہے. نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں کرنا، اور دعائیں کی قبولیت بھی اس موقع پر ہوتی ہے. دو خاندانوں کے درمیان وحدت اور اتفاق. یہاں تو افراتفری ہے، یا تو انتشار ہے، یا تو بد دعائیں ہیں. نکاح کا مطلب ہے بچوں کی تربیت. یہاں تو تربیت نہیں ہے، نہ تعلیمی تربیت ہے، نہ اخلاقی تربیت ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. نکاح کا مطلب ہے نسل کا تحفظ.
کہاں ہے قوم کی تحفظ؟ یہ آپ اس کا جواب دیں گے، لیکن آپ کی جو ابھی نیم منگنی کی کیفیت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، نیم منگنی ابھی تک نیم منگنی اس وجہ سے کہ آپ خود آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گھر پہ جائیں گے تو آگے سے کون ان کے نکلے گا۔ علاوہ طاہر صاحب مجھے ایک سینٹنس ایڈ کرنا دیجیے. حافظ صاحب تو انہوں نے تو ایک دائرے میں گھوم کے تجزیہ کرنا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹڈ اوپینین ہے عمران خان صاحب کے بارے میں پچھلے 20 سالوں سے، اور تبدیل نہیں ہوا وہ نہیں چینج ہوگا کہ وہ یہودی لابی کے ایجنٹ۔ Yes, that's it. So I don't see them on one stage. سب سے پہلے تو سر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے ذکر کیا اور عادل بھائی نے، میں نے آپ کو ٹی او آر کی بات کی. جی بالکل صحیح، ٹی او آر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں یہ بھی آئے گا کہ ایجنٹی چھوڑنی ہوگی، بہت سی چیزیں آتی ہیں. یہ ایجنٹی چھوڑنی ہوگی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یا آپ کو الزام چھوڑنا ہے یا ایجنٹی چھوڑنا ہے۔ نہیں میں یہ کر رہا ہوں، اس میں آپ ان الفاظ سے اس کو آپ کور کر جائیں کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں. اوکے پھر میں گو اہیڈ۔ سب سے پہلے تو جی جو آپ نے جس کو نیم منگنی کا، میں کہوں گا میرے خیال سے معاملہ بھی رشتے والی آنٹی کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ طلعت صاحب دو باتیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے کہا نا حافظ صاحب نے کہ یہ نہیں پتا کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے. وہ بات بھی صحیح ہے. آپ یہاں پہ ان 4 کرسیوں پہ 4 پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا دیں، آپ کا ٹاک شو ہو جائے گا. 4 مختلف پوائنٹ آف ویو آپ کو مل جائیں گے ہر موضوع کے اوپر ماشاءاللہ. مگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص اتھارٹی والا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے واقعی اڈیالہ بیٹھے ہوئے شخص کی ترجمانی کی، اڈیالہ بیٹھے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ہفتے بعد وہ بدل جائے. یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے، آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے. بہرحال یہ ان کو یہ ان کا مسئلہ ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چلا سکتے ہیں اور تو یہ لیکن آپ کی جماعت جانے. مگر دیکھیے جو بات حافظ صاحب نے ہماری حکومت کے بارے میں کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے پرفارمنس اور خدمت، یہ دونوں ہم کر کے دکھا رہے ہیں. پنجاب کے اندر آئی کین ڈو اے سیپریٹ شو ود یو. میں حلقے کا سیاست دان ہوں جی، میں آپ کو اپنے حلقے کے اندر جا کے آپ رپورٹ بھیجیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کیا کام ہو رہا ہے. مجھے اجازت دینا، آپ نے ویسے جتنے اشتہارات نما خبریں مجھے آج پڑھا دی ہیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر ٹاک شو نہیں کر سکتا. اتنا مواد آپ نے فرنٹ پیجز کے اوپر خبر کی کیفیت میں آپ نے اشتہار چلائے ہیں. سلام ہے ان تمام آپ صاحب بے شک اشتہارات پر بے شک آپ اشتہار ہے رائے دیں، مگر کام پہ تو اختلاف نہیں ہو سکتا نا، کام تو ہو رہا ہے. اچھا، جو افراتفری کا آرگومنٹ ہے، جو نفاق کا آرگومنٹ ہے، اس کے اوپر آئیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیے یہ تو اب ان کی رائے ہے نا جی. میرے خیال سے تو حالات بہت بہتر ہیں میرے خیال سے. there is a lot of stability. ہاں اب ایک سیاسی اپوزیشن ہے، اس نے ہر وقت ایک یہی بات آپ کو کہنی ہے کہ جی چیزیں بہتر نہیں ہیں، بہتر ہونی چاہیے ایکسیٹرا. پی ٹی آئی اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کرے گی تو کس طرح ریلیونٹ رہے گی. نظام اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، معیشت اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں لگ رہا. انہوں نے ساری اپنی بدماشی آزما لی، زور زبردستی آزما لی. اب اس کے بعد بات چٹھیوں پہ آ گئی ہے، تو آج یہ بھی باتیں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. تو اس لیے بٹ آئی ہوپ کہ یہ سیاسی ریٹرک کے علاوہ جو ان کا اپوزیشن کا کردار ہے اسمبلی میں، وہ ذمہ داری سے نبھائیں. آئیں معیشت کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر سنجیدہ بات کریں اسی میز پر جس سے وہ بھاگے تھے. آئیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اندر. آئی وش فار دا ڈے، طلعت صاحب ایک جملہ سوری اف یو الاؤ، آئی وش فار دا ڈے کہ جس دن عمران خان سے لوگ باہر نکل کے آئے نا تو وہ کہیں کہ عمران خان آج پوچھ رہا تھا میری خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے، وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کیا کام ہو رہا ہے. سو آئی ہوپ دیٹ دے کم ٹورڈز دیٹ. باقی دیر اپوزیشن دے کین ڈو دیئر پالیٹکس. تو جے یو آئی کی طرف سے یہ اعتراض آ رہا ہے مثلا بلوچستان کے بارے میں، مولانا کے جملے ہی پک کیے پاکستان تحریک انصاف نے کہ 7 اضلاع جو ہیں وہاں پر ریاست کی ریٹ نہیں ہے. لیکن آپ ابھی پی ٹی آئی فوکسڈ ہیں، جے یو آئی فوکسڈ نہیں ہے. نہیں دیکھیے میں نے آپ کو جے یو آئی کے بارے میں پہلے کہا جی، ایون وین دیر ہیز بین اے گلف، جس طرح 26 آئینی ترمیم کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وی آلویز فیل کسی بھی سنجیدہ ایشو پہ وی فیل کانفیڈنٹ. ٹھیک، ایک تاریخ ہے کہ ہم بیٹھ کے سنجیدہ سیاسی بات کر سکتے ہیں. دس از ناٹ دا کیس وتھ پی ٹی آئی. ناؤ جو اس دن مولانا صاحب نے بات کی، میں نے فار می اٹ واز آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہی وڈ سے سچ اے تھنگ. میرا خیال ہے جی کہ دیکھیے یقیناً ہمارے چیلنجز ہیں بلوچستان میں، مگر آئی تھنک ہمیں اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور پہ مولانا صاحب کے قد کاٹ کا جب سیاستدان اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں یا اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو سے دیٹ. عمر ایوب صاحب فرینکلی سر آئی ڈونٹ ریئلی کیئر، آئی ہیو اسٹاپڈ کیئرنگ اباؤٹ واٹ دیٹ مین سیز. اس بندے نے جتنا اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو نیچے لایا جی، میں آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. جی گو اہیڈ. میں ابھی یہ بات کرنے لگی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان کے اندر موقع ملا صحیح بھرپور اپوزیشن دکھانے کا. دونوں طرفوں کے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن آپ کو نظر نہیں آتی. وہی اپرچونٹی اگر حافظ صاحب کی جماعت کے پاس ہوتی تو ہم پارلیمنٹ میں کچھ اور سیاست دیکھ رہے ہوتے. سنتے آپ جمہوری ہنگامہ دیکھتے. پی ایم ایل این کو یا ان کی حکومت کو خطرہ پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن سے نہیں ہے، ان کی اپوزیشن سے ہو سکتا ہے اگر یہ صحیح والی اپوزیشن کرنا چاہیں تو. اگر پارلیمان کے باہر بھی آپ آتے ہیں تو جس طرح ہم پہلے ان کے ورکرز کی تو بات کر ہی چکے ہیں،
بٹ ادر دین دیٹ اگر اپنے ملک کے اندر اس وقت نظام کے اندر کوئی اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے، تو آئی تھنک ان کے لیے زیادہ آسانی ہے، زیادہ سہولت ہے اگر یہ JUI سے بات کریں. پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے مذاکرات کر کے دیکھ لیے، بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا، یہ ان کو بلیم کرتے ہیں، وہ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ جی پہلے بھاگ گئے، ڈیڈ لائن سے پہلے نکل کے چلے گئے. سینر ایلیمنٹ آپ کو وہاں ملتا ہے. JUI کا ہونا ان کے لیے اعتراضات کے باوجود زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ سیاسی ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں، ٹینٹ سے باہر نہیں بیٹھتے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام مدعا جب ہم ایکسپلور کر رہے ہیں تو کوئی بڑا خطرہ نہیں لگ رہا حکومت کو. ٹھیک ہے اعتراضات ہیں اور جملے بڑے شارپ قسم کے ہیں مولانا کے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کافی کانفیڈنٹ ہے، اوور کانفیڈنٹ ہے. نہیں، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. مولانا صاحب کو اپوزیشن میں اس لیے نہیں مانتا کہ ریزنز میں نے آپ کو دے دی ہیں. دیکھیں طلعت صاحب، بات اس وقت یہ ہے نا کہ آپ سعدیہ نے جس طرح کہا کہ مولانا سے انگیج کریں، آلریڈی انگیجڈ ہیں. مولانا کی میٹنگ ہوتی ہے PTI کے وفد سے، اگلے دن پرائم منسٹر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. سو ایک ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ مولانا اس موجودہ نظام کے پولیٹیکلی لانگ ٹرم میں بینیفیشری ہیں، کیونکہ ان کا جو اصل اپوننٹ ہے وہ PTI ڈیمیج ہو رہا ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں، آپ نے انہوں نے اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کی. ایبسولوٹلی اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ان کی گورنمنٹ میں پچھلے 1 سالوں میں اگر ہم دیکھ لیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سے سنگل میں آ گیا، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا، وہ پورا سارا آ گیا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ان کو ورثے میں ملی ہے، اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز زیادہ ہیں. حافظ صاحب بتائیں. دیکھیں میں بات کر لوں، آپ اور بلال صاحب کو بھی آپ کا جو جملہ تھا اور اجل بھائی کو بھی بہت اچھا لگا، وہ نیم منگنی والا. لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں، اگر ہم نیم ہے یا فل کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن نکاح خوان اپنا ہوگا، بارات اپنی ہوگی، سسرال بھی اپنا ہوگا. لیکن یہ عجیب مطلب یہ شادی میری بات سنیں، یہ عجیب نکاح، تو یہ جو انہوں نے رشتے میں آنٹی بولا وہ کون ہے؟ یہ عجیب نکاح ہے ان کا اور حکومت کے درمیان، ان کی پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتحاد ہے. نہ یہ بارات کا نام لے سکتا ہے، نہ بارات اپنا ہے، نہ یہ نکاح خوان کا نام لے سکتا ہے، اور نہ یہ سسرال کا نام لے سکتا ہے. یہ کس قسم کی نکاح ہے؟ لے لیں سسرال کا نام. آپ کا سسرال کون ہے؟ یہ نکاح کس نے کروائی؟ کس نے آپ کو بٹھایا؟ ایک بات. دوسری بات یہ 7 اضلاع کی بات آپ نے کی. یہی مار ہم نے کھایا بنگلہ دیش سے. اصلاح اس وقت آتی ہے جب آپ کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس لیے مولانا صاحب نے جو بات کی، آپ کی وہاں بلوچستان میں مولانا نے 7 اضلاع بتائے. بے شک کوئی ناراض ہوتا ہے، لیکن میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے. میں ابھی ایک اور مثال، میں بنو بھی گیا ہوں، لکی مروت بھی گیا ہوں. ابھی ان 2 مہینوں میں 3 بار 2 بار کا. عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے میرے ساتھ سیکورٹی اسکواڈ ہوتا ہے. ذرا بلال صاحب کوئکلی آپ نے 30 سیکنڈ میں جواب دینا ہے اس کا پلیز، کیونکہ میں وائنڈ اپ کرنا ہے. تمام تر انڈیکیٹرز اپنی جگہ پر، لیکن جو لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی کا چیلنج ہے وہ مرکز سے متعلق ہے. آپ ان کو صوبے کی طرف خاص حد سے زیادہ نہیں دھکیل سکتے، اس کو تو ایڈریس کرنا ہوگا. دیکھیے طلعت صاحب، سب سے پہلے تو جی کیٹیگورکلی، چونکہ اب یہ 2 دفعہ بات ہوئی ہے، ہماری حکومت ہے، ہم نے اونرشپ کے ساتھ، پھولوں کا تاج نہیں تھی مگر ہم نے یہ حکومت بنائی. پہلے بھی مشکل وقت میں سنبھالا تھا، اس دفعہ بھی سنبھالا ہے. ہم اپنی الائنسز کو، اپنی پولیٹیکل الائنسز کو اون کرتے ہیں، اس کے اندر جو روزمرہ کے ایشوز آتے ہیں وہ بھی ایڈریس کرتے ہیں. مگر ہم نے 1 سال چلائی ہے، پرفارم کیا ہے، آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی، تو جو بات عادل صاحب کرتے خیبر پختونخوا کی حد تک، تو دیکھیے ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ وفاق اپنی ذمہ داری سے مبرا ہے. آپ وفاق اور کیا کرے؟ آپ کے سامنے روزانہ افواج پاکستان کے RFC کے جوان شہید ہوتے ہیں، اور آپ کو پرائم منسٹر، کابینہ کے ممبران، آرمی چیف کندھا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں آپ کو PTI کا ایک بھی شخص KPCM کی کام نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے کم از کم آپٹکس کے لیے صحیح آپ کو ان جنازوں پہ نظر آئیں؟ ہم وہ اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لا اینڈ آرڈر پیرافرنیلیا نے وہاں پہ کیا ذمہ داری نبھانی ہے جو نہیں نبھا رہی تھی، اور اس کے بجائے وہی پولیس کو اٹھا کے آپ اسلام آباد رینجرز پہ چڑھائی کرنے کے لیے لا رہے تھے. یہ کون سی سمجھداری اور کون سی حب الوطنی ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی حب الوطنی کرنا تو مرکز کی نہیں، مرکز کی ہے، اس لیے ایپیکس کمیٹی کے اندر میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اس لیے ہم ان سارے بیک گراؤنڈ، اس ساری دہشت گردی PTI کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ایپیکس کمیٹی میں آئے، پرائم منسٹر آتے ہیں، سارے CMs وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز، آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے ٹیکل کرنا ہے بلوچستان میں بھی اور KP کے اندر بھی. اور دیکھیے یقیناً ریٹ آف دا اسٹیٹ کے اگر کہیں ایشوز ہیں، یہ سیکورٹی چیلنجز ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں.
اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ اگر آپ کہیں تو یہ اس کے اندر پی ٹی آئی کا ایک سیریس لیپس اور ذمہ داری ہے. چلیں اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ نشست کریں گے. آپ چاروں کا بہت شکریہ. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فی الحال حکومت کو وہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. لیکن خطرہ اگر محسوس نہیں ہو رہا اس سے مراد یہ نہیں کہ خطرات ہیں نہیں. دہشت گردی کا ایک معاملہ جو آپ کو ٹیکل کرنا